تو میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دوں کہ جتنا ممکن ہو سکے جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، ایسی راتوں میں جتنا ہو سکے حتی الامکان ہمیں اپنی جو فرض نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے ذمے فرض باقی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نوافل کو قبول نہیں فرماتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کما حق اتنا فائدہ اس کا اٹھا نہیں سکتے، چونکہ پہلے جو فرائض ہیں اس کو ادا کر لیا جائے۔ لیکن وہ حضرات جو فرائض وغیرہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یا وہ حضرات جو قضاء عمری بھی ادا کرتے رہتے ہیں، تو وہ حضرات کے لیے سنہرا موقع ہے۔ ایک نماز جو رات میں پڑھی جانے والی ہے اور ایک نماز جو اس کے دن میں پڑھی جانے والی ہے، یعنی شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس کے بعد جو دن آتا ہے، اس دن میں جو پڑھی جانے والی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو رات میں پڑھی جانے والی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے سننے کے بعد، اور اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اور اپنے عزیز و قارب میں ثواب کی نیت سے، ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ان تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے تاکہ ان سب کے بھی علم و عمل میں اضافہ ہو۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، جواہر خمسہ صفحہ نمبر 27 پر حضور مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کو نقل کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ یا اس کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو نوافل ادا کرنا ہے، 2 رکعت نفل آپ کو جو ہے پڑھنا ہے 27ویں یعنی شب قدر میں پڑھنا ہے، اور جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے نارمل جس طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جو ہے اسے ادا کر لینا ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ 27 رمضان المبارک کے دن میں 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 3 بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر 3 مرتبہ درود و سلام بھیجے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور فرمائے اور وہ انبیاء اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرنا ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے، اور پھر اس کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ یعنی ایک رکعت میں اس طرح آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ کا سورہ پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا ہے۔ 12 رکعت اگر آپ اس طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ ادا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے حساب کے عذاب بندہ جو ہے انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بے حساب بخش دے گا، مغفرت بھی اس کی فرما دے گا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔